کبھی ایسا محسوس ہوا ہے کہ اندر سے کوئی آواز، کوئی ہلکی سی سرگوشی راستہ دکھا رہی ہو؟ آج ہم اسی اندرونی آواز یعنی وجدان پر بات کرنے والے ہیں۔ یہ آخر ہے کیا اور اسے بہتر طریقے سے سنا کیسے جا سکتا ہے؟ تو چلیں اس دلچسپ سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ کسی نئے شخص سے ملتے ہی پہلی نظر میں اس کے بارے میں ایک بہت مضبوط سا احساس ہوتا ہے، بھلے وہ اچھا ہو یا برا۔ یا پھر جب زندگی میں کوئی بڑا فیصلہ کرنا ہو اور اندر سے ایک ہلکی سی آواز آئے کہ ہاں یہی راستہ ٹھیک ہے، یا نہیں ابھی رک جاؤ۔ یہ آخر ہوتا کیا ہے؟ جی ہاں، بالکل، اسی احساس کو وجدان کہتے ہیں۔ یہ سمجھیں کہ یہ ہمارا ایک اندرونی کمپاس ہے۔ یہ دماغ کے حساب کتاب سے نہیں بلکہ دل کی گہرائیوں سے آنے والی آواز ہے۔ یہ ایک ایسی طاقت ہے جو ہم سب میں پہلے سے موجود ہے، بس اکثر دنیا کے شور میں ہم اسے سننا ہی بھول جاتے ہیں۔ لیکن یہاں ایک بہت بڑا سوال کھڑا ہوتا ہے، کیسے پتہ چلے کہ یہ آواز وجدان کی ہے یا ہمارے کسی ڈر کی؟ اکثر لوگ اسی میں الجھ جاتے ہیں، اور سچ تو یہ ہے کہ ان دونوں میں فرق کرنا سیکھنا ہی اپنی اس اندرونی طاقت کو استعمال کرنے کا پہلا قدم ہے۔ دیکھیں، فرق اصل میں بہت صاف ہے۔ وجدان کی جو آواز ہوتی ہے نا، وہ ہمیشہ پرسکون اور واضح ہوتی ہے، بالکل جیسے ٹھہرے ہوئے پانی کی سطح، ایک سکون اور یقین کا احساس دلاتی ہے۔ دوسری طرف خوف ایک طوفان کی طرح ہے، بہت شور، بہت بے چینی، اور دماغ میں ہزاروں سوال گونج رہے ہوتے ہیں کہ اگر ایسا ہو گیا تو، اگر ویسا ہو گیا تو۔ اور یہ بات اس فرق کو کتنی خوبصورتی سے سمجھاتی ہے نا، کہ وجدان کبھی چیختا نہیں، وہ تو بس ایک ہلکا سا اشارہ کرتا ہے، ایک سرگوشی کرتا ہے۔ اور اسے سننے کے لیے ہمیں اپنے دماغ میں جو ہر وقت باتیں چلتی رہتی ہیں نا، اپنی پریشانیاں، باہر کی دنیا کا شور، ان سب کو تھوڑی دیر کے لیے خاموش کرنا پڑتا ہے۔ اچھا، ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ وجدان صرف دماغ یا خیالات کی چیز نہیں ہے، یہ پورے جسم میں محسوس ہوتا ہے۔ ہمارا جسم ایک بہت ہی ذہین مشین کی طرح ہے جو اکثر ہمارے دماغ سے بھی پہلے سچ کو پہچان لیتا ہے اور ہمیں سگنل بھیجنا شروع کر دیتا ہے۔ اور یہ سگنلز بہت عام ہیں۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ کسی غلط انسان یا کسی غلط موقع کے بارے میں سوچ کر ہی دل پر ایک بوجھ سا محسوس ہو، یا سینے میں ایک عجیب سی جکڑن؟ اور کبھی اس کے بالکل الٹ، جب کوئی بالکل صحیح فیصلہ کرنے والے ہوں تو حالات چاہے جتنے بھی مشکل ہوں، اندر ایک دم سے گہرا سکون محسوس ہوتا ہے۔ بس یہی وہ طریقہ ہے جس سے ہمارا جسم ہم سے بات کرتا ہے۔ تو یہاں سب سے اہم بات کیا ہے؟ اپنے جسم کی سنیں۔ ہمارا دماغ تو ہمیں ہزار کہانیاں سنا سکتا ہے، بہانے بنا سکتا ہے، لیکن ہمارا جسم وہ اکثر سچ ہی بولتا ہے۔ یہ ہماری اندرونی سچائی کا ایک پیمانہ ہے۔ چلیں اب ایک قدم اور آگے بڑھتے ہیں اور ایک بہت ہی دلچسپ کنیکشن کو دیکھتے ہیں، یعنی وجدان اور ٹیلی پیتھی کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ کیا یہ دونوں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ اکثر لوگ جب ٹیلی پیتھی کا نام سنتے ہیں تو اسے کوئی مافوق الفطرت یا سپر نیچرل پاور سمجھتے ہیں، لیکن اسے اس طرح بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ وجدان کی ہی ایک بہت اعلیٰ، بہت ریفائنڈ شکل ہے۔ یہ وہ مقام ہے جب ہمارا وجدان اتنا طاقتور ہو جاتا ہے کہ ہم کسی کے کچھ کہے بغیر ہی اس کے جذبات یا خیالات کو محسوس کرنے لگتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ اس مقام تک پہنچا کیسے جائے؟ دیکھیے، یہ سفر شروع ہوتا ہے خود آگاہی سے، یعنی اپنے احساسات اور خیالات پر دھیان دینا۔ اس کے بعد اگلا قدم ہے ہمدردی، مطلب خود کو دوسروں کی جگہ رکھ کر ان کے جذبات کو سمجھنے کی کوشش کرنا۔ اور جب یہ دونوں چیزیں مل جاتی ہیں تو وجدان خود بخود ایک نئی بلندی پر پہنچ جاتا ہے۔ اچھا، اتنی ساری تھیوری کے بعد اب کچھ پریکٹیکل ہو جائے۔ چلے ایک چھوٹی سی ایکسرسائز کرتے ہیں۔ یہ ایک بہت آسان طریقہ ہے جس سے ہم سب اپنی اندرونی آواز کو سننے کی پریکٹس کر سکتے ہیں۔ طریقہ بہت ہی آسان ہے۔ کسی پرسکون جگہ پر بیٹھ جائیں، آنکھیں بند کر لیں اور اپنے اندر کوئی بھی سوال پوچھیں، جیسے کہ میرے لیے اگلا صحیح قدم کیا ہے؟ اب جواب ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کرنی ہے، زبردستی نہیں کرنی، بس انتظار کریں اور دیکھیں کہ سب سے پہلا خیال یا کوئی تصویر یا کوئی احساس کیا آتا ہے، اس سے پہلے کہ دماغ اس پر سوچنا اور تجزیہ کرنا شروع کر دے۔ اکثر وہی پہلا اشارہ، وہی پہلی فیلنگ وجدان کی آواز ہوتی ہے۔ اور آخر میں ایک بہت گہری سوچ کے ساتھ اس بات کو ختم کرتے ہیں۔ وجدان کوئی ایسی چیز نہیں ہے جسے سیکھنا پڑتا ہے
یہ تو پہلے سے ہی ہم سب کے اندر موجود ہے، بس معاشرے کے شور نے، ہر وقت منطق پر زور دینے نے اور ہماری مصروف زندگیوں نے اسے کہیں دبا دیا ہے۔ تو شاید اصل کام کچھ نیا سیکھنا نہیں، بلکہ اپنی اس بھولی ہوئی صلاحیت کو دوبارہ سے کھوجنا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ ہم سب اپنی اس اندرونی آواز کو دوبارہ کیسے جگا سکتے ہیں؟